جی میرا ایک سوال ہے، جیسے رمضان میں اور غیر رمضان میں ثواب کا فرق ہے، اسی طرح لذت و قدر کا بھی فرق ہے، تو روزے کی حالت میں اور غیر روزے کی حالت میں اگر ہم کوئی ذکر کرتے ہیں تو وہ مشقت میں آئے گا یا پھر اس کا بھی اجر چاہتا ہے رمضان میں، روزے کی حالت میں اور غیر روزے کی حالت میں؟ ہاں ان کا سوال یہ ہے کہ ہم روزے کی حالت میں غیر روزے کی حالت میں اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو کیا اس کا اجر الگ الگ ہوگا؟ بالکل الگ الگ ہوگا بھائی۔ اگر آپ جان بوجھ کے روزہ چھوڑ رہے تو آپ تو بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں، آپ کتنی ذکر کرتے رہو۔ میں نے ایک بار آپ کو ایک بات بتائی تھی، جیسے روزہ کھولنے کے بعد مغرب کے بعد سے لے کے فجر تک جو ذکر اچھا ان کا سوال یہ ہے مغرب کے بعد روزہ کھولنے کے بعد جو ذکر کریں گے اور دن میں جو ذکر کریں گے کیا اس کا برابر اجر ہے؟ بھائی 24 گھنٹے کا برابر اجر ہے۔ وہ روزہ بھی آپ اللہ کے حکم سے ہی کھول رہے ہیں، آپ 24 گھنٹے اللہ کے حکم میں ہو۔ جس طرح سے آپ روزے کی حالت میں تھے نا مغرب تک، مغرب کے ٹائم آپ اللہ ہی کے نام پہ روزہ کھول کے اور پھر آپ افطاری کر کے پھر تراویح کی طرف آ رہے ہیں، آپ اس ٹائم بھی میرے حساب سے روزے کی سی حالت میں ہو۔ روزہ ہے کیا؟ اللہ کا حکم ماننا، کہ آپ جائز چیزیں چھوڑ دو اللہ کے حکم پہ، جو آپ سارے سال کام جائز کرتے ہو ان کو کھانا پینا اور مباشرت آپ چھوڑ دیتے ہو صرف اللہ کے حکم سے، تو آپ بعد میں بھی جو مان رہے اللہ کی بات تو آپ روزے کی حالت میں ہو۔ یہی تو سکھا رہا ہے اللہ کے، رمضان کے بعد بھی آپ کو یہی سوچ آ جانی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جیسے آپ ایک گھونٹ پانی نہیں پیتے وضو کرتے ہوئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہی سوچ چاہتا ہے اللہ پاک کہ آپ رمضان کے بعد اس سوچ کے ساتھ باہر آ جاؤ کہ آپ کے ہر کام کو اللہ دیکھ رہا ہے، مطلب وہ میرے قریب ہے۔ تو جب آپ کا روزہ ہے، ورنہ کوئی روزہ نہیں، پھر فاقہ ہے۔ اگر 30 رمضان کے بعد بھی آپ کو جو ہے اس ٹریننگ کیمپ میں آپ کو یہ پریکٹس نہیں ہوئی کہ روزہ ہے کیا، روزہ تو یہ ہے کہ آپ 30 رمضان کے بعد باقی 11 مہینے اس طرح سے گزارو جیسے آپ نے ایک مہینہ یہ گزارا اللہ کے حکم کے حساب سے۔ اچھا، سجدہ شکر جو ہے اس کے لیے وضو کرنا لازم ہے اور حیض کی حالت میں عورت کر سکتی ہے؟ ان کا سوال ہے سجدہ شکر کے لیے کیا وضو ضروری ہے یا حیض میں بھی کر سکتے ہیں؟ بالکل کوئی وضو کی ضرورت نہیں اس میں، سجدہ شکر ہے وہ تو، اور حیض کی حالت میں بھی کر سکتی ہے۔ دیکھو حیض کی حالت میں نماز منع ہے، باقی آپ مصلی پہ بیٹھیں دعائیں کریں، جو زبان آپ کی پاک ہے، جو آپ کو دعائیں یاد ہیں آپ سب کر سکتی ہیں، اور سجدے بھی کر سکتی ہیں اور کرنے چاہیے۔ سجدہ جو ہے وہ قرآن نے باقی تمام چیزیں جو ہیں نا وہ انسانوں سے جوڑی کہ تم یہ کرو گے تو اللہ جو ہے خوش ہوگا، اللہ راضی ہوگا، لیکن ایک سجدے کے بارے میں یہ بات کہی کہ سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ، اور کسی عبادت کے بارے میں قرآن نے نہیں کہا۔ تو سجدہ تو آپ کا حق ہے، آپ وضو سے ہیں نہیں ہیں، سجدہ شکر کے لیے کوئی کسی قسم کی علت کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کہہ کے جانا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کے، ہاں سبحان ربی الاعلیٰ، بالکل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سنت تو جبھی ادا ہوگی جب آپ حضور کی سنت کے حساب سے سجدہ کرو گے، سنت جبھی ادا ہوگی۔ کیا اٹیچ باتھ روم میں وضو نہیں ہوتی؟ ہاں یہ بہت اڑی ہوئی ہے بات۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اٹیچ باتھ روم میں وضو نہیں ہوتی؟ نہیں بھائی، نہ کسی حدیث سے ثابت نہ کسی قرآن کی آیت سے ثابت۔ اب تو اٹیچ باتھ روم اب بننے شروع ہوئے، بالکل وضو بھی ہوتا ہے، غسل بھی ہوتا ہے، پاکی بھی ہوتی ہے، طہارت بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ کہنے تو لوگوں کو یار یہ بلاوجہ معاشرے میں الٹی سیدھی چیزیں اڑائی جاتی ہیں۔ کیا انسولین لگنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ ان کا سوال ہے کیا انسولین لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں بھائی، وہ تو ایک دوائی ہے، اور بنا اس کے تو آپ کی شوگر اگر لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے، ڈیتھ ہو جاتی ہے تو بہت دقت آ جائے گی۔ تو جو روزے رکھتے ہیں شوگر والے، اگر انہیں ڈاکٹر ریکمنڈ کرتا ہے کہ انسولین لینی چاہیے تو بالکل اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جسے چاہتا ہوں ہدایت یا گمراہی دیتا ہوں، یہ اللہ نے قرآن میں کہا، پھر ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے کہا جسے چاہتا ہوں ہدایت دوں، جسے چاہوں گمراہ کر دوں، اس میں پھر ہماری کیا ذمہ داری بنی؟ بھائی بات تو ٹھیک سمجھ میں آ رہی، لیکن آپ اللہ کے قانون کو سمجھو۔ اللہ نے آپ کو ہدایت اور گمراہی کے دونوں راستے بتا دیے، اب جو جس طرف آگے بڑھے گا اللہ کی سنت یہ ہے کہ اسے ٹوکتا روکتا نہیں۔ دیکھو جو گمراہی کی طرف جاتا ہے انہیں تو پھر ایک بار ٹوکتا بھی ہے اللہ پاک، نیکی کی طرف والوں کو تو اپریشیٹ کرتا ہے اور انہیں برکت دیتا ہے اس میں، لیکن اگر پھر بھی وہ اللہ کی نہ سنیں، اللہ نے فرشتے نگران بٹھا رکھے، وہ روکے ٹوکیں گے، دل میں آئے گی کہ تم غلط کر رہے ہے، اس کے بعد بھی نہ مانے تو مہر لگتی چلی جاتی ہے اور دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ مہر لگا دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا جسے میں نے ایک بار مہر لگا دی اسے میں نے سمجھو ہدایت سے دور کر دیا، اب وہ ہدایت پہ نہیں آئے گا، لیکن اس کی اپنی کرموں کی وجہ سے۔ اللہ زبردستی نہیں کرتا معاذ اللہ کسی پہ، یہی ہدایت کا ہے اور یہی گمراہی کا ہے۔ کیا پروفیشنل کرکٹر جو زیادہ تر میدان میں پریکٹس کرتا ہے روزے چھوڑنے کی چھوٹ ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کرکٹرز جو مستقل کرکٹ کھیلتے ہوئے پریکٹس کرتے ہیں
انہیں روزے چھوڑنے کی چھوٹ ہے؟ نہ بھائی، کسی قیمت پہ بھی نہیں ہے، کسی مزدور کو نہیں ہے۔ آپ تو کرکٹ کھیل رہے ہیں، آپ تو ایسا پروفیشن اختیار کر رہے ہیں آپ کہ جس میں آپ کو مالی مال ملے گا، شہرت ملے گی۔ آپ 1 مہینے کی چھٹی لیں، اگر آپ کو لگے احکام پورے کرنے ہیں، کچھ دنوں کے بعد آپ کو یہ بھی لگے گا کہ بھائی نماز بھی چھوڑ دوں، میں میدان میں ہوں، مجھے نماز کی بھی چھوٹ ہونی چاہیے۔ یہ تو بیکار کے سوال ہے، آپ کی خود سمجھ میں آنی چاہیے بات کہ جو چیزیں اللہ کی طرف سے فرض ہیں، یار کتنے فرض ہیں کلمے کے بعد؟ 4 ہی تو فرض ہیں، اس میں کائیں کی چھوٹ چاہتے ہو آپ؟ اور اللہ نے تو 50 نمازیں دی تھی، رسول اللہ نے 5 کرا دی، ورنہ سارے پھنس جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، اگر آپ 5 نمازیں وقت پہ پڑھ دیتے ہو تو یہ رسول پاک کی حدیث پاک ہے کہ پھر آپ کو 50 کا ثواب ملتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اگر آپ نے 5 نمازیں وقت پہ پڑھ دی تو انشاءاللہ تعالیٰ 50 کا ثواب ملے گا۔ میت کے گھر میں قرآن خوانی کرانا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے میت کے گھر میں قرآن خوانی کرانا ٹھیک ہے؟ بھائی قرآن تو یہ کہتا ہے کہ قرآن تو ہدایت کے لیے آیا، یہ مردے بخشوانے کے لیے نہیں آیا۔ یہ تو سب بدعتیں ہیں اور کچھ نہیں ہے کہ آپ جس گھر میں کوئی مرا اس گھر میں قرآن شروع کر دیتی ہیں عورتیں یا مرد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اس طرح کچھ نہیں تھا، بلکہ قرآن تو آپ جو ہے قرآن سے ہدایت لینے کی کوشش کریں۔ ہاں، ترجمہ شروع کر دیں آپ کہ لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں، اس ٹائم آپ ترجمہ پڑھوائیں اپنے گھر میں اور واز کرائیں اس طرح کہ لوگ قرآن سے جڑنا شروع کر دیں۔ قرآن کا حق تو یہ ہے کہ آپ قرآن سے جڑیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منشا تھی کہ وہ جو لے کے آئے تھے قرآن وہ لوگوں تک پہنچے، بلکہ اس بات پہ غم کیا کرتے تھے۔ اللہ نے بار بار کہا اپنے نبی کو کہ مجھے پتہ ہے تیرا دل بھیجتا ہے کہ ہدایت پہ نہیں آتے۔ تو ان لوگوں کو ہدایت کی ضرورت ہے اس ٹائم، قرآن خوانی کی ضرورت نہیں ہے کہ گھروں میں قرآن خوانی ہو۔ کیا روزے کی حالت میں ناک میں دوائی ڈال سکتے ہیں اگر ناک بند ہو جائے؟ ان کا سوال ہے روزے کی حالت میں ناک میں دوائی ڈال سکتے ہیں اگر ناک بند ہو جائے؟ نہیں ڈال سکتے، کیونکہ ناک کا جو تعلق ہے وہ گلے کے ساتھ ہے۔ آپ کی دوائی معدے تک پہنچ جائے گی گلے کے رستے اور آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آنکھ میں کچھ علماء کہتے ہیں ڈالنی چاہیے، میرے حساب سے تو آنکھ کا بھی روٹ وہی ہے، لیکن علماء نے اجازت دیا آنکھ میں دوائی ڈالنے کی۔ اور پیسٹ کرنا مسواک کی تو اجازت ہے، لیکن پیسٹ کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ پیسٹ میں میٹھا ہوتا ہے اور وہ سیدھا محسوس ہوتا ہے اور وہ معدے میں جائے گا آپ کے زبان کے ذریعے۔ کیا عورت کے قبرستان جانے سے ہر قدم گناہ ملتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا عورت کے قبرستان جانے سے ہر قدم پر گناہ؟ ہر قدم پر کوئی گناہ ملتا ہے؟ نہیں بھائی، اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے۔ اصل میں بات یہ ہے، ہمارے ہاں کچھ چیزیں لوگوں نے خود بھی اڑا دی لوگوں کو روکنے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں عورتوں کو منع کیا تھا قبرستان جانے سے، کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ عورتیں جو ہیں، آپ نے دیکھا ہو اپنے گھروں میں بھی اگر کوئی ڈیتھ ہو جائے عورتوں کا کیا حال ہوتا ہے، کس طرح سے چھاتیاں پیٹیں گی، کس طرح سے نوحہ کریں گی اور ہائے بیلا مچائیں گی۔ تو یہ وہاں بھی ہوتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جاہلیت کے زمانے سے چلا آ رہا تھا کہ عورتیں جو ہے وہ قبرستان تک پیچھے پیچھے جاتی تھی اور پھر وہاں قبروں پہ سر پیٹ رہی ہیں، اپنا قبروں پہ سر مار رہی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کر دیا تھا، اور جب آخری زمانے میں نبی نے دیکھا کہ اب ان کی تربیت ہو گئی اور ان پہ دین پہنچ چکا، تو نبی نے پھر کہا اس بات کو، آپ نے سنی ہوگی شاید حدیث کہ میں نے شروع میں تمہیں عورتوں کو قبرستان جانے سے روکا تھا، لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ تو بالکل جانا چاہیے عورتوں کو، اور جا کے وہاں سب سے بڑی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں بھی یہاں آنا ہے، جو اصل میں عبرت کی جگہ ہے۔ تو آپ یہ دیکھو کہ ہم نے بھی منو مٹی کے نیچے چلے جانا ہے۔ آپ بالکل اپنی عورتوں کو پردے کی حالت میں بالکل لے کے جایا کرو۔ جنازے میں بھی اگر ان کا الگ سے انتظام ہو سکے تو جنازے میں بھی عورتوں کو لے جانے میں کوئی دقت نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہی بات ہے جو میں بتا رہا، ان کی صحیح تربیت نہیں ہوتی اور ان میں زیادہ جذباتیت ہوتی ہے، تو یہ اپنے جو مردے ہیں ان کے ساتھ جو برتاؤ کرتی ہیں ہائے توبہ مچانے کا، اس وجہ سے میرے خیال میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اور جو عورتیں واقعی یہ سمجھیں کہ ہم دین پہ کام کرنے رہیں گے اور ہمارا شیطان ہمیں نہیں بہکائے گا اور اس طرح کی جو ہے وہ نوحہ اور چھاتی پیٹنے کا کام ہم نہیں کریں گے، تو بالکل انہیں جانا چاہیے۔ اچھا، عورتوں کی جو تبلیغ ہوتی ہے اور خاص کر عورتوں کی محفلوں میں بات مشہور ہے کہ عورتیں اگر قبرستان جاتی ہیں تو مردوں کو ننگا دکھائی دیتی ہے، یہ بات کہاں سے ہے؟ کوئی صحیح حدیث ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ عورتیں اگر قبرستان جاتی ہیں تو ننگی دکھائی دیتی ہیں مردوں کو۔ بالکل بیکار کی بات ہے یار، مردوں کا تو یہاں سے تعلق ہی ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور یہ جو خبریں آپ کو دکھتی ہیں نا قبرستان میں، ان میں تو کوئی مطلب ہی نہیں رہتا ہے، تو صرف نشانیاں ہیں، ان سے کوئی مطلب نہیں رہتا۔ جو قبر کا عذاب ہے نا وہ عالم برزخ والا معاملہ ہے، ان میں تو 2-3 دن بعد کیڑے مکوڑے کھا کے ختم کرنا شروع کر دیں گے لاشوں کو۔ تو اس لیے یہاں تو صرف میں نے بتایا تو عبرت کے لیے جایا کریں عورتیں بھی کہ ہمیں یہاں اسی قبرستان میں آنا ہے۔
کوئی اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے کہ انہیں ننگے دکھیں گے، مردے ننگے دکھیں، مردوں کو یہ ننگی دکھیں۔ کیا قرآن کی آخری صورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو سے دور کرانے آئی تھی؟ ان کا سوال یہ ہے قرآن کی جو آخری 2 صورتیں ہیں قل اعوذ بالفلق اور قل اعوذ بالناس، کیا حضور کے جادو کو دور کرنے کے لیے آئی تھی؟ نہیں بھائی، یہ تو معراج میں تحفے میں ملی تھی حضور کو۔ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب جادو کرنے کی کوشش کی گئی تو اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام نے آ کے بتایا تھا کہ ان آیتوں کو آپ پڑھو، ان سے گرہ کھلتی چلی جائیں گی اور آپ پہ جادو نہیں رہے گا، نہیں ہوگا۔ تو یہ تو وہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول میں تھا یہ کہ یہ 2 آیت آخری جو ہیں صورتیں پڑھا کرتے تھے اور ہمیں تلقین کر کے گئے، تو ہمارے بھی روٹین میں الحمدللہ روز کے، تو یہ تو پڑھنی چاہیے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ اس لیے اتری تھی، اتری تو یہ معراج کی رات میں تھی، کیونکہ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے فوراً بعد ہجرت تھی، اور ہجرت میں دشمنوں سے واسطہ پڑھنا تھا، اور اس طرح کے جادو کے بھی معاملے ہونے تھے، کچھ اثرات کا معاملہ تھا، اور بھی بہت ساری دشمنیاں جو ہیں وہ سامنے کھڑی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تحفہ دیا تھا بچاؤ کے لیے۔ مطلب جو میں نے پڑھا ہے مجھے تو یہی سمجھ میں آیا کہ یہ معراج کا تحفہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے لیے نبی کا تحفہ ہے کہ ہم بھی انہیں باندھ کے رکھیں اپنے گرہوں سے اور دانتوں سے پکڑ لیں انہیں، بنا ان کے آپ کا کام نہیں ہونا چاہیے۔ ہر نماز کے بعد پڑھیں، رات کو سوتے ہوئے پڑھیں، ہاتھوں پھونک مار کے اپنے بچے اپنی بیویوں کے جسموں پہ پھیریں، انشاءاللہ تعالیٰ حفاظت میں آ جائیں گے۔ آیت الکرسی اور یہ تینوں قل بعد والا ہے۔ جو انسان غیر مذہب میں پیدا ہوتا ہے تو اس کی کیا خطا ہے کہ اس مذہب میں پیدا ہوا اور اس میں وفات پا گئی ہے؟ ان کا بہت ہی اچھا سوال ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ جو غیر مذہب میں پیدا ہوتے ہیں ان کی کیا خطا ہے۔ میرا بیٹا، اللہ نے قرآن میں ایک جگہ یہ بات کہی ہے کہ صابی ہوں، مسلمان ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ان سب کا معاملہ اللہ کے ہاں عقیدے کے حساب سے دیکھا جائے گا۔ انہیں سب کو کوئی یہ تھوڑی ہے کہ تم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تمہیں بخشش کا ٹھیکہ مل گیا، تمہارا بھی حساب کتاب ہوگا ہر حال میں۔ صرف مسلمان گھر میں پیدا ہونا یا مسلمان نام ہونا اس سے بخشش نہیں ہوگی، بلکہ حساب کتاب زیادہ سخت ہونا ہے کہ آپ کو تو پتہ تھا آپ نے پھر یہ حرکتیں کیوں کی۔ تو اسی لیے کسی بھی مذہب میں پیدا ہوں ان کا اللہ نے انتظام کیا۔ ابھی آج آیت تو آئی کہ اللہ نے چوکانے کا انتظام کیا، ہر ایک کو حجت پوری کرنے کا، ہر حال میں ایسی نشانیاں دکھائے گا زندگی میں۔ 2-4 ایسے لمحے اب رات دن نہ اذانیں ہو رہی، اب یہ کیوں نہیں تحقیق کرتے جو غیر مسلم ہیں کہ اذان کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں ہی نہیں پتہ، جو مسلمان ہیں انہیں ہی نہیں پتہ اذان کا مطلب کیا ہے۔ اسی طرح سے اور بہت سارے ایسے معاملے اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو چونکا دے وہ اور وہ ایمان میں آ جائیں، اور جس تک بات نہیں پہنچی اس کا پھر معاملہ اللہ کے ہاتھ ہے۔ میں نے ایک روایت یہ پڑھی تھی ایک بار، شاید آپ لوگوں کو سنائی ہو، کہ آخر میں جب اللہ یہ دیکھے گا کہ ان تک اتنے لوگ ہیں، اتنے لاکھ یا اتنے کروڑ جن تک بات نہیں پہنچی، اور یہ غیر مذہب میں تھے یا کوئی نبی نہیں آیا ان پہ، یا مان لو نبی آیا تو یہ جنگلوں میں تھے یا پہاڑوں پہ تھے، وہاں تک بات نہیں پہنچ پائی، تو ان پہ بھی اللہ توحید کو پیش کرے گا اوپر آخرت میں۔ اور اگر ان کے دل میں پہلے سے توحید کا بیج ہوگا تو وہ فوراً مان لیں گے اللہ ایک ہے، اور نہیں ہوگا تو وہ نہیں مانیں گے، تو وہاں بھی ان کا فیصلہ ہوگا جنت اور دوزخ کا۔ چانس سب کو دیا جائے گا، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ اللہ ناانصاف نہیں ہے کہ یہاں اگر کسی ہندو گھر میں پیدا ہو گیا اور وہ سیدھا اسے دوزخ میں ڈال دے گا، جب کوئی مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ سب کا حساب ہونا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا ہے۔ حکومت اور مسلمانوں کے حالات سے متعلق ایک سوال ہے میرا، کیا خالی دعاؤں سے ہی کام چل جائے گا یا اس کے لیے کچھ کرنا بھی پڑے گا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ آج کی جو حالات ہیں اس میں کیا صرف دعاؤں سے کام چل جائے گا یا کچھ کرنا ہی پڑے گا؟ بھائی فی الحال تو آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو مکی زندگی سمجھو کہ اپنے ہتھیار ڈاؤن رکھو اور دعا کرتے رہو۔ اللہ نے قرآن میں کہا سورہ بقرہ آیت نمبر 45، صبر اور صلات سے میری مدد چاہو، صبر کرتے رہو فی الحال جب تک آپ کے ہاتھ میں جو ہے قوت نہ ہو، اور جب قوت آ جائے گی مدینے کی زندگی ہوگی تو ٹکرا جانا، لیکن ابھی ٹکرانے کا مطلب خودکشی ہے۔ اس لیے فی الحال خاموش رہو، وقت بدلتا ہے، ایسی کوئی رات نہیں ہے جس کی صبح نہ اللہ نے رکھی ہو۔ جب صبح کی رات رکھی نا تو ہر رات کی صبح بھی رکھی، حالات پھر بدلیں گے انشاءاللہ۔ اور اصل تو بات یہ ہے کہ انڈیویجولی ہم اپنے کارناموں پہ نظر رکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم 5 وقت کے نمازی ہیں نہیں ہیں، ہم اللہ کا حکم مان رہے ہیں نہیں مان رہے ہیں، ہم 30 روزے پورے رکھ رہے ہیں نہیں رکھ رہے ہیں، ہم کہیں اپنی عورتوں پہ ظلم تو نہیں کر رہے ہیں، ہمارے پڑوسی تو ہمارے سے ناراض نہیں ہیں،
ہم ان کے ساتھ کچھ ظلم والا معاملہ تو نہیں کر رہے. اللہ نے جو ہمیں مال دیا اس کی زکوٰۃ پوری طرح دے رہے ہیں. جو ہمارے سے نیچے لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, ان کا پورا خیال رکھ رہے ہیں. ان چیزوں پہ آپ انڈیویجولی نظر رکھو, انشاءاللہ سکون آنا شروع ہو جائے گا اگر ہم ایک ایک کر کے بھی سدھرنے شروع ہو جائیں. جیسے آپ نے مکے کی زندگی کی مثال دی, وہ مثال تو یہاں پہ فٹ نہیں بیٹھ رہی, کیونکہ ہمارے پاس تو ایک ایسا اقتدار تھا جس کو ہم نے ضائع کر دیا, اور وہاں اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا ہی نہیں تھا. ان کا سوال یہ ہے کہ مکے کی زندگی کی مثال, کیونکہ ہمارے پاس اقتدار تھا ہم نے ضائع کر دیا. بھائی آج کے حالات پہ انہوں نے سوال کیا, آج کے جو حالات ہیں اس میں ہمارے ہاتھ میں قوت نہیں ہے. ہماری اپنی کچھ کوتاہی ہے اور کچھ ہمارے ساتھ سازش ہے. ان دونوں نے مل کے ہمیں ایجوکیشن سے دور کر دیا, طاقت سے دور کر دیا. نہ پولیس میں ہمارے آدمی, نہ ہی آرمی میں ہمارے آدمی, نہ ایجوکیشن میں ہمارے لوگ ہیں. ہر جگہ ہمارے ساتھ پارشلٹی ہو رہی ہماری اپنی وجہ سے. میں دوسروں کو دوش ہی نہیں دیتا. اب بھی آپ دیکھ لو, ذرا سا آپ کا بچہ انٹر میں ٹاپ کرنے لگے, آپ اسے جو ہے یہ نہیں کہ آپ اسے باہر بھیجنے کی کوشش کرو گے آرمی میں یا پولیس میں, آپ اسے دکان میں بٹھا لو گے. میرے اپنے رشتہ داروں میں 10 کیس ہیں ایسے کہ بچوں کو ڈاکٹر کی مطلب مل رہی اور پھر ہٹا لیا, اسے بزنس کرا دیا. مطلب ٹاپر بچے میرے اپنے خاندان اور اپنے رشتہ داروں کے, اور انہیں بزنس کرانے بٹھا دیا انٹر کے بعد. مطلب آج تک میرے دل میں ٹیس اٹھتی ہے. ورنہ آپ خود سوچو, اگر ڈی ایم اور ایس پی اور یہ بڑے بڑے عہدوں پہ اس طرح سے سردار لوگ ہیں, سردار ہیں کتنے, ان کی وجہ کیا ہے, ان کی طاقت کی اور ان کی روب کی, کیونکہ یہ ایڈمنسٹریشن میں ان کی مداخلت ہے. آپ کی مداخلت ایڈمنسٹریشن میں ہو جائے, آپ کا روب ہو جائے گا بالکل لازمی. نہ آپ کا کوئی لیڈر, نہ آپ کو پوچھنے والا. آپ مارو سر جا کے دیوار میں, آپ کا سر ہی پھٹا ہے, دیوار کا تو کچھ بھی نہیں بگڑے گا. آپ کرو اس ٹائم اپنی ہمت کر کے تھوڑا سا کر کے دیکھ لو. اب آپ دیکھو نا کس طرح کے آپ کے سامنے واقعات آتے ہیں کہ غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی پھر یہ پھنس جاتے ہیں سارے کے سارے. سنبھل میں کیا ہوا, آپ کے سامنے پوزیشن ہے. تو اس لیے صبر اور صلات سے میری مدد چاہو. ابھی تو اللہ سے یہی مدد کہ اللہ ہمارے حالات صحیح کر دے, اللہ ہمارے بچوں کو ایجوکیشن دلا دے. ابھی UPSC کا میرے خیال رزلٹ آیا, بے انتہا مسلمان بچوں نے کوالیفائی کیا. مزہ آ گیا دیکھ کے رزلٹ میں. بیداری بھی آ رہی, لیکن جتنی تیزی سے آنی چاہیے اتنی تیزی سے نہیں آ رہی. جتنی پاپولیشن ہے نا, 20% پاپولیشن ہے, تو 20 کی جگہ 25% ہمیں ہونا چاہیے ان ساری سروسز میں. ان میں نہیں ہم آ پا رہے. اصل تو جہاں دھیان دینے کی ضرورت ہے وہاں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ دماغ کھول کے آپ اپنے بچوں کو آدھی روٹی کھا لو, اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کر دو, ان کا دھیان کرو. کوئی بچہ آپ کی نظر میں ایسا ہو جو ہائر ایجوکیشن لینا چاہتا ہو, آپ ہمارے پاس لے آؤ چپ چاپ بالکل. ان کی عزت بھی مجرونی ہوگی انشاءاللہ, عزت نفس, اور ہم اس کا کام بھی کرا دیں گے. ہمارے پاس ایسے ایسے ادارے ہیں, لوگوں کے نمبر ہیں کہ ہم انہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کی کوچنگ بھی کرائیں گے اور انہیں آگے ہی بڑھائیں گے. اللہ نے چاہا جو ہم سے بن پڑے گا ہم بھی کریں گے. آپ لوگ بھی اپنا ساتھ دو بھائی. جو آپ سے بن پڑے, آپ کے پاس مان لو فنڈ نہیں ہے تو آپ ہم تک تو پہنچا دو کم سے کم. آپ اپنا کنٹریبیوشن اس طرح سے کرو, باقی ہم اپنا آپ نمٹیں گے انشاءاللہ. کیا تراویح کی قضا کرنی چاہیے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا تراویح قضا کرنی چاہیے. نہیں بھائی, تراویح نفل عبادت ہے. دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابی نے سنتوں کی یا نفلوں کی کوئی قضا نہیں کی سوائے فجر کی سنت اور وطر عشاء کی. اس کے علاوہ کسی, اب جو ہمارے ہاں میں نے دیکھا اکثر زور جو ہے وہ جا کے فرضوں میں شامل ہوں گے اور بعد میں سنتیں پڑھتے رہیں گے. سنتوں کی قضا کہاں ہے بھائی؟ کبھی رسول اللہ نے سنتوں کی قضا کی ہو, صحابی نے کی ہو تو آپ دکھاؤ. پہلے پڑھتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ پہلے پڑھ لو ٹھیک, نہیں تو پھر قضا نہیں ہے بعد میں. کوئی مسلمان کتنے کلومیٹر. ان کا سوال یہ ہے کتنے کلومیٹر پہ آدمی مسافر ہوتا ہے جو روزہ چھوڑ دے. بھائی آپ اگر اپنی بستی سے نکل گئے نا اور آپ لمبے سفر پہ جا رہے ہیں, مان لو آپ کیلاش پور جا رہے ہیں, یہ تو کوئی سفر نہ ہوا, لیکن اگر آپ دلی جا رہے ہیں تو آپ کو تو اصل میں سفر کا تو خود ہی آدمی کو معلوم ہوتا ہے. یہ تو سب بلوجی کی. حضور نے اس طرح کی کوئی بات نہیں فرمائی کہ اتنے کلومیٹر یا اتنے کلومیٹر, نہیں فرمائی حضور نے, نہ نمازوں کے لیے اور نہ اس کے روزوں کے لیے. بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باقاعدہ روزہ توڑ کے دکھایا. عصر کے ٹائم اونٹ کے پہ اوپر بیٹھے اور لوٹا ہاتھ میں لیا اور تمام صحابہ کو کہا کہ دیکھو سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں, اور پانی پیا اس ٹائم, روزہ توڑا. پھر کچھ صحابی رہ گئے جو زیادہ اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے ہم زیادہ متقی ہیں, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹوکا
کہ بھائی کوئی سفر میں نیکی نہیں ہے، میرے زیادہ نیک تھوڑی کوئی ہوگا معاذ اللہ، مطلب اس طرح کا کوئی الفاظ حضور نے سخت الفاظ اس ٹائم کہے انہیں صحابی کو، جو صحابی جو روزہ نہیں توڑ رہے تھے. تو اس لیے سفر میں روزہ کوئی چھوڑے تو سفر کی تو خود پتہ ہوتی ہے کہ ہم سفر میں ہیں نہیں ہیں. تراویح پر کوئی کیا سنت ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں نفل ہے، محمد یہاں پرسوں ختم تھا، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سنت ہے. اصل میں آپ کو میں بتاؤں بھائی، آپ کی بات ٹھیک ہے. ان کا سوال یہ ہے تراویح کو بہت سے لوگ سنت کہتے ہیں اور میں نفل بتاتا ہوں. دو ہی اصطلاحات ہیں دین میں، ایک فرض اور ایک نفل. جس کام کو اللہ کے رسول نے کیا وہ سنت بن گیا. نبی نے 2 یا 3 دن تراویح پڑھی، اس لیے لوگ اسے سنت کہتے ہیں یا نفل کہتے ہیں. سنت موقدہ نہیں ہے کہ حضور نے تاکید کی ہو، بلکہ مخالفت کی. 2 دن پڑھانے کے بعد تیسرے دن نہیں آئے، چوتھے دن جب آئے تو یہ کہا، جب بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے کہ بھئی میں اسی لیے کل نہیں آیا تھا کہ کہیں تمہارے پر مشقت نہ ہو جائے، اللہ اسے واجب نہ کر دے تمہارے پر. تو انہوں نے تو منع کیا تھا. ہم نے اپنے اوپر واجب بھاگے پھریں گے تراویحوں کے لیے. کوئی نہیں آتا کوئی بات نہیں، کوئی پڑھتا ہے بہت بڑھیا بات ہے. یہ نفلوں کا ثواب جو ہے فردوں کے برابر ہے. ہو سکتا ہے آپ کے کچھ فردوں میں کوتاہی ہوئی ہے، ان کا کمپلسیشن یہ پورا کر دیں تراویح آپ کی. تو پڑھنی ضرور چاہیے آپ کو، سال میں ایک بار قیام میں قرآن پڑھنا ہے، لیکن انہیں اپنے اوپر تھوپ لینا، بوجھ بنا لینا، توق بنا لینا یہ نہیں مناسب ہے. اور سنت آپ کہہ سکتے ہو، کوئی حرج نہیں، مفتی صاحب نے ٹھیک بات کہی. تو نفل اور سنت ایک ہی چیز ہے میرے بھائی. 2 اصطلاحات ہیں، ایک سنت اور ایک فرض. یا سنت کہہ لو یا نفل کہہ لو. اللہ ہمارے شہرک سے بھی قریب ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، آج بھی میں نے کہا نا قرآن کی آیت ہے کہ اللہ ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ بھائی اللہ کا کوئی ویسے مادی وجود تو ہے نہیں، وہ تو اپنے علم کے حساب سے ہمارے قریب ہے. اللہ ہمارا نگران ہے، وہ سب کچھ دیکھ بھی رہا ہے ہم کیا کیا کر رہے ہیں، اور اسے علم بھی ہے. وہ ہمارے آس پاس ہر ایک ہے. وہ اتنا بڑا ہے، اس نے اتنی بڑی کائنات بنا رکھی. اتنی بڑی کائنات ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اس میں بہت، اس کائنات کا بہت چھوٹا سا حصہ، ایک ذرہ سمجھ لو زمین. اور اس زمین پہ بھی آپ یہ دیکھو کہ کتنے حصے پانی ہیں. 3 حصے، مطلب 2 حصے پانی اور 1 حصہ سالڈ ہے. اس سالڈ میں بھی پہاڑ اور جنگل ہے. تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ آبادی کا ہے. اس آبادی میں بھی ایک بہت سارے ملک ہیں، ان میں ایک ملک ہندوستان. اور اس کے بعد ہندوستان میں بھی ایک یو پی میں بھی ایک ضلع سہارنپور. اس کے شہر میں ہم رہتے ہیں، ایک محلے میں. اس گھر میں بھی بہت سارے افراد ہمارے گھر میں. اس کے باوجود اللہ یہ کہتا ہے میں تیری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو وہ اپنے علم کے حساب سے ہمارے قریب ہے، ہماری نگرانی کرتا ہے. اسے سب پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں. ہماری سوچ، ہماری نیت، ہمارے عمل سب اس کی نگرانی میں ہیں. اس بات کے لیے اللہ نے کہا کہ میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، فکر نہ کرو، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں. اگر آپ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں تو وہ آپ کی ہر پریشانی کا ازالہ کر دیتا ہے. لیکن بھروسہ ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے. کوئی مسلمان اگر جو ہے غیر مسلم ہوئے، مومن مسلم میں مارا گیا تو کیا وہ شہید ہو گئے؟ ان کا سوال ہے کوئی مسلمان غیر مسلموں کی معاملے لنچنگ میں مارا گیا تو کیا شہید لکھا جائے؟ بالکل بھائی، شہید شہادت کا مرتبہ ملے گا انشاءاللہ تعالی. ان کا سوال ہے قرض دار آدمی پہلے قرضہ ادا کرے یا زکوٰۃ دے؟ بھائی پہلے قرض ادا کرے جو فرض ہے اس کے اوپر. قرض ادا کرنے کے بعد اگر پھر بھی وہ اسی نصاب میں آتا ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ زکوٰۃ ہے ہی نہیں. مان لو لوگوں کے پیسوں پہ وہ زکوٰۃ دے رہا ہے، یہ کیا تو ہوا، لیکن اتار دے. اگر نہیں اتار رہا اپنے پاس دبائے رکھے پیسے، پھر زکوٰۃ دے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تھی کہ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے تو قرض اتار، اور اگر تو قرض نہیں اتارتا تو پھر زکوٰۃ دے. قرض اتارنا پہلے فرض ہے زکوٰۃ سے بھی، کیونکہ قرض دار کی جنازے کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھانے سے منع کر دیا تھا. اچھا، میرا سوال ہے 2 حدیثوں سے ٹکرا رہا ہوں سوال، اس میں رہنمائی کرنا ہے. آپ جیسی حدیث آئی آج مسلم احمد کی غالباً کہ جماعت سے الگ نہیں ہونا ہے، نہیں تو بھیڑیے کو بھیڑ کو چک لیتا ہے. اور ایک دوسری حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے 5 لکیریں کھینچی تھی، بہت مشہور حدیث ہے. تو ایک سیدھی لائن کھینچی تھی، قاعدہ صراط مستقیم ہے، میرا اور میرے صحابہ کا راستہ ہے. تو ایسی کون سی چیزیں ہیں جو اس لکیر کو ان 4 لکیروں سے الگ کرتی ہے؟ شرک و بدعت ایک عام مسلمان کیسے سمجھے کہ مجھے اب جماعت کو اس کو چھوڑنا لازم ہے یا نہیں؟ دیکھو قرآن کی ایک آیت ہے بہت مشہور. ان کا سوال سمجھ گیا بھائی؟ قرآن کی ایک آیت ہے کہ اتباع کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اہل امر کی. اہل امر یہ آ گئے جماعت والے سارے. اگر اختلاف پاؤ اہل امر میں تو پلٹو اللہ اور اس کے رسول کی طرف.
آج کا جو دور ہے جس میں اتنی جماعتیں، اتنے لوگ، اتنے لیکچر، اتنے جو ہیں وہ لوگ نیٹ پہ اپنی اپنی بات بیان کر رہے ہیں، آپ کے پاس یہ ہے اللہ کا کلام اور نبی کی حدیث ہے، آپ ان سے چیک کر لو، جو ان کے آپ کو قریب لگے، چاہے وہ اہل حدیث ہوں چاہے حنفی ہوں، بس انہیں فالو کر لو، ان کی وہ باتیں جو اللہ رسول سے ملتی ہوں، اور جن میں اختلاف ہو دور ہو جاؤ، خود تحقیق کرو میرے بھائی۔ آپ اپنے بزنس کے لیے کسی کی مدد نہیں چاہتے، آپ 100 روپے گلے میں پڑے ہوں تب بھی چابی جیب میں ڈال کے جاؤ مسجد، آپ اپنے بیٹے تک پہ بھروسہ نہیں کرتے، اور دین کے معاملے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی دوسرے پہ، آپ خود کیوں نہیں تحقیق کرتے؟ جو بھی زبان آپ کو آتی ہو، مرے سے مرا کم پڑھا لکھا بھی اب حساب کتاب خود لکھے کہ میرے پاس کتنے کا مال آیا اور میں نے کتنا دینا، ہر ایک کو سب کچھ پتہ ہے۔ دین کے معاملے میں یہ سوچیں کہ بھائی دوسرا بتا دے گا ہمیں، آپ خود کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ اس کے قریب آ جاؤ، بس وہ لکیر وہی والی ہے، اللہ رسول کی لکیر جو ہے وہ ایک ہی ہے، پیور قرآن اور پیور حدیث، اور وہ سب کو مل سکتا ہے، آپ یقین کریں۔ صرف پہلا قدم بڑھانا، نبی کی حدیث ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ تم میری طرف ایک قدم بڑھ کے آؤ، میں تمہاری طرف دوڑ کے آؤں گا، میری رحمت، تم میری طرف گز بھراؤ، میں بالش بھراؤ، میں تمہاری طرف گز بھراؤں گا۔ یہ تو حدیث بہت بار سن چکے آپ پہلا قدم بڑھا کے دیکھ لو قرآن و حدیث کی طرف، اللہ کیسی ہیلپ کرتا ہے، آپ کی گارنٹی ہے بالکل۔ وما علینا الا البلاغ، اللہم صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم نے جو پڑھا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔